ظالموں اور طائف کی بستی والوں کو اٹھا کر کے دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کے پیس ڈالوں گا۔ ان اتبقا، ذرا اشارہ کیجئے، آبرو کا اشارہ چاہیے، طائف والے صفائے ہستی سے مٹا دیے جائیں گے۔ میری اور آپ کی روحانی امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے سرتاج آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر بتلائیے، کیا احد کے دن سے زیادہ کوئی مشقت اور پریشانی والا دن آپ پر گزرا ہے؟ احد کا دن، میدان احد، کیا اس سے بھی زیادہ پریشانی والا کوئی دن، کوئی معاملہ، کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسی مصیبت پریشانی جو میدان احد میں بھی آپ جتنی آپ پر اتری اس سے بھی زیادہ؟ اور یاد رکھیے میدان احد مسلمانوں کے زخم، بدر میں 70 کافر واصل جہنم ہوئے، اور میدان احد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا اس قدر امتحان لیا، 70 مسلمان شہادت کا جام نوش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دم توڑ گئے، اور آپ کے چچا امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جام میدان احد میں پیا۔ سیدہ کائنات، عفیفہ کائنات، میری اور آپ کی روحانی امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے سرور کونین سے پوچھا، اللہ کے پیغمبر بتلائیے، کیا احد سے بھی زیادہ سخت معاملہ کبھی آپ کے ساتھ پیش آیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ نے تذکرہ فرمایا، تذکرہ طائف کا میدان، مکہ کی سرزمین، اللہ کے پیغمبر اللہ کی وحدانیت کا پھریرا اٹھا کے، اللہ کی توحید کا پیغام اٹھا کر کے لوگوں کو جہنم سے نکالنے کی کوششیں، جنت کی شاہراہ دستور پر چلانے کی کوششوں میں اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے میدان طائف میں، طائف کی وادی میں جا پہنچتے ہیں، لیکن طائف کی وادی نافرمانوں سے بھری ہے، بدبختوں سے بھری ہے، ظالموں سے بھری ہے، کوئی بات کا جواب نہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے ہیں، وہ طائف کے رہنے والے لوگ، وہ طائف کے رہنے والے انسان اتنے سنگ دل نکلے، اتنی ستم ظریفی کی، ظلم و بربریت کی انتہا کر دی۔ رسول کائنات ہیں، نبی رحمت ہیں، امام الانبیاء ہیں، محسن انسانیت ہیں، محسن انسانیت، سرور کونین، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مایوس ہو کے طائف کی بستی سے باہر جاتے ہوئے واپس پلٹ رہے ہیں۔ ان بدبختوں کی کمینگی دیکھیے، ان کی بے شرمی کی انتہا دیکھیے، ایک تو دعوت تسلیم نہیں کر رہے، ایک تو رسول اللہ کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں، اور پھر اوباش اور شریر لڑکوں کو رسول اللہ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ پتھر برساتے ہیں، پتھر کہاں لگتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبوت والا سینہ ہے، نبوت والا جسم ہے، جنتی جسم، میرے نبی کا جسم، میرے نبی کا پاک سینہ، میرے نبی کا روشن چہرہ، میرے نبی کی چمکتی ہوئی پیشانی، خون کے فوارے بہتے ہیں، خون کے فوارے نکلتے ہیں، سرور کونین کی جوتیاں مبارک خون سے تر ہوتی ہیں، بڑے غمگین ہیں، غم سے نڈھال ہیں،
ہیں، میں تو ان کو جنت کے راستے پہ لگانے والا، میں تو کامیابی کی دعوت دینے والا، میں تو پکڑ پکڑ کے جہنم سے نکال کے، بتوں کی تاریکی سے نکال کے نور ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا، جنت دکھانے والا، کامیابی کا راستہ بتلانے والا، اور یہ بدبخت لولہان کر رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں، نڈھال کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، غمگین کر رہے ہیں۔ نبی رحمت بڑے مایوس ہوئے، آپ بڑے غمگین ہوئے ان کے اس رویے سے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں بستی سے باہر نکلا، تھوڑا سا باہر آتا ہوں، میں نے اپنا نبوت والا چہرہ آسمانوں کی بلندیوں کی طرف اٹھایا، نگاہیں آسمانوں کی بلندیوں کی طرف ٹکرائیں۔ سرور کونین فرماتے ہیں میں نے آسمانوں کی بلندیوں میں دیکھا کہ چاروں طرف دھوپ ہے اور ایک بادل کا ٹکڑا محمد کریم کو سایہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ طائف والے سارے دشمن ہیں، لیکن تیرا رب بڑا کریم ہے، تیرا رب بڑی محبت کرنے والا ہے تجھ سے، تیرا رب بڑا غفور ہے، تیرا رب بڑا رحیم ہے۔ سرور کونین فرماتے ہیں میں نے آسمانوں کی بلندیوں کی طرف دیکھا، ایک بادل کا ٹکڑا مجھے سایہ کیے ہوئے ہے، پریشان ہیں، نڈھال ہیں۔ طائف والوں کی ستم ظریفی دیکھیے، ان کا ظلم دیکھیے، ان کی بربریت دیکھیے، ان کی جہالت دیکھیے، ان کی جرأت دیکھیے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں بیٹھ جاتا ہوں، نبی کریم فرماتے ہیں اچانک اللہ تعالی آسمانوں کی بلندیوں سے حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھیجتے ہیں۔ جبریل امین روانہ ہوتے ہیں، رسول اللہ کے سینہ پاک پر نازل ہوتے ہیں اور آ کر کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول پریشان کیوں ہوتے ہیں، غم کیوں کھاتے ہو؟ یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے کندھوں پر، آپ کے سر مبارک پر نبوت کا خوبصورت تاج سجا ہوا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر پریشان نہ ہوں، ان اللہ رب کائنات نے آسمانوں کی بلندیوں سے اوپر اپنے عرش معلیٰ پر بیٹھے ہوئے ان طائف کی بستی والوں کی باتوں کو سن لیا ہے، اللہ نے سب دیکھ لیا ہے، سن لیا ہے۔ اے نبی کریم، اے سرور کائنات، محسن انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیجئے اللہ تعالی نے پہاڑوں کے فرشتوں کو آپ کے آبرو کے اشارے کے تابع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جبریل امین کہتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر، پہاڑوں کا جو فرشتہ ہے اللہ نے آپ کے حکم کے تابع کر دیا ہے، آپ کی مرضی، آپ کی اجازت پر پہاڑوں کا فرشتہ تیار کھڑا ہے۔ نبی رحمت امام الانبیاء آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فنادانی ملک الجبال، پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی، فسلم علیہ، مجھ پر سلامتی کرتا ہے، سلام کہتا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر آپ پر سلامتی ہو، یا محمد
محمد ذالک فیما شیتا ان شیتا ان اطبق علیہم الاخشبین، اے سرور کونین آبرو کا اشارہ کیجئے، پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، پہاڑوں کی طاقت میرے پاس موجود ہے، پہاڑوں کو ہلا سکتا ہوں، اڑا سکتا ہوں، رب نے ملک الجبال بنایا ہے، آبرو کا اشارہ کیجئے، ان اطبقا ان بدبخت ظالموں اور طائف کی بستی والوں کو اٹھا کر کے دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کے پیس ڈالوں گا، ان اطبقا ذرا اشارہ کیجئے، آبرو کا اشارہ چاہیے، طائف والے صفائے ہستی سے مٹا دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر غم سے نڈھالے، جوتے مبارک خون سے تر ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کی سیرت طیبہ سننے والوں، رسول اللہ کا حلم، آپ کی بردباری، آپ کا حوصلہ سن کے اپنے ایمان کو تازہ کرنے والوں، میرے بھائیوں سنیے، غم سے نڈھالیں، جوتیاں خون سے شرابور ہیں، پریشان ہیں، غمگین ہیں، ان کی ستم ظریفی، ان کی جہالت، ان کی جرأت ابھی تازہ دم ہے، اور پہاڑوں کا ملک الجبال آرڈر کا منتظر، احکامات کا انتظار کرتے ہوئے ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا ہے کہ آبرو کا اشارہ ہو، ان ظالموں، ان بدبختوں، ان گستاخوں کی بستی کو اٹھا کے ان اطبق علیہم الاخشبین، دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کے مسل ڈالوں گا، مسخ کر ڈالوں گا، صفائے ہستی سے مٹا ڈالوں گا۔ آبرو کا اشارہ چاہیے، زبان نبوت حرکت میں آتی ہے، ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ کان لگاتا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے پیر و مرشد آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت جنبش کھاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔ اے پہاڑوں کے فرشتے، ٹھہر جا، سنبھل جا، صبر کر، ٹھہر جا، جلد بازی نہ دکھا۔ بل ارجو، مجھے امید ہے ان یخرج اللہ من اصلابہم، اگر آج یہ میری دعوت کو جھٹلا رہے ہیں لیکن مجھے امید ہے اللہ ان کی نسلوں سے ایسی امت پیدا کرے گا، ایسے افراد پیدا کرے گا، ایسی جماعت پیدا کرے گا، یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا، جو ایک اللہ وحدہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ دیکھیے آج طائف کا میدان ہے، عرب کی سرزمین ہے، پورے کا پورا طائف کھنگال لیجئے، چیک کر لیجئے، اٹھا لیجئے، دیکھ لیجئے، کوئی ایک گھر طائف میں ایسا نہیں ہے جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والا نہ ہو۔ سارے موحد، سارے اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے والے، رسول اللہ کی رسالت کے لیے، آپ کی نبوت کے لیے ہر آن کٹ مرنے والے تیار۔ اللہ اکبر کبیرہ کہا، یہ نہیں تو ان کے بچوں سے اور ان کی نسلوں سے
اللہ تعالیٰ افراد پیدا کرے گا، اللہ لوگ پیدا کرے گا، جماعتیں پیدا کرے گا جو میری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے، میری دعوت پر اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے گے۔ محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ، آپ کی برداشت، طائف کا ظلم و تشدد، طائف کی اہل طائف کی جہالت و جرأت و بدمعاشی و کمینگی، اور مقابلہ رسول اللہ کے حلم سے ہے، آپ کی برداشت ہے، اور آپ کی سیرت اور آپ کے اسوہ حسنہ سے۔